अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसके अंदर एक बड़ी गहमा गहमी में इजाफा हुआ है। मुसलमान तकरीबन तमाम के तमाम नहीं लेकिन अक्सरियत के अंदर जो बाइडन के साथ आके खड़े हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी ने 1.3 मिलियन डॉलर्स जमा किए हैं जो बाइडन के इलेक्शन कैंपेन के लिए, और ये फंड रेजिंग जो हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इवेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तानी पेश रहे हैं। यानी कि जो चेयर करने वाले लोग थे उसमें दो अहम पाकिस्तानी मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, डॉक्टर एजाज अहमद और ताहिर जावेद साहब। दोनों बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और एक दूसरे के साथ टीम बना के चल रहे हैं। ये कामयाबी मैं समझता हूँ सारे पाकिस्तानियों की, लेकिन इन दो हजरात की बहुत ज़्यादा है। जो बाइडन ने अपने आज के इस खिताब में, जो वेबिनार में फंड रेजिंग वाला मामला था, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात की है। एक तो कश्मीर के हवाले से उन्होंने क्लियर कर दिया कि कश्मीर के अंदर जो सिनेरियो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से वो पहले भी कहते रहे, आज फिर उन्होंने कश्मीर को डिस्कस किया। ओवरऑल सारे मुसलमानों के मसाइल को डिस्कस किया, लेकिन कश्मीर को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म को पॉइंट आउट किया। दूसरा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की है, और इस हदीस को कोट करने का मतलब ये है कि जो इस्लाम अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, वो पैगाम सारी दुनिया में ज़ाहिर जा रहा है। जो बाइडन ने उसको दोहराया है। किस तरह दोहराया है, पहले मैं आपको सुनवाता हूँ जो बाइडन ने आज क्या कहा। मुख्तसर सा क्लिप देखें, उसके बाद ताहिर जावेद साहब क्या कह रहे हैं, और मेरे साथ होंगे डॉक्टर एजाज अहमद, लेकिन उससे पहले जो बाइडन ने क्या कहा। Next, my objective as well. Hope. Meanwhile, in Kashmir, Indian government should take all necessary steps to restore basic rights. Restrictions on dissent, like preventing peaceful protests or shutting or slowing down the internet, weakens democracy. You can be key difference makers in this election. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whoever among us sees a wrong, let him change it with his hands. If he's not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. Well, I've had your hands, heart, and tongue working with me, and I've been doing it for a long time. Muslim American community is strong, diverse. Most people don't realize how diverse it is, and devoted to service. Your voices matter to our country, and I know you haven't always gotten that representation that you deserve, or the respect you deserve. आपने सुना, जो बाइडन बहुत क्लियर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यानी कि क्लियर मैसेज देती है कि हम मुसलमान बुराई के ख़िलाफ़, किसी भी गलत काम के ख़िलाफ़ किस हद तक जाते हैं। और ये अगर आने वाले प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता है कि मुसलमान किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए इस्लाम किस तरह से है और नबी के पैगामात और उनकी हदीस, उनकी सुन्नत किस तरह से है, तो फिर मसाइल, बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल जो है वो हल होंगे। साथ ही कश्मीर वाले मसले के ऊपर भी बहुत क्लियरिटी के साथ बात की। अब मामला ये है कि ये फंड रेजिंग की मामूली बात नहीं है। 1.3 मिलियन डॉलर्स मुसलमानों ने जमा कर दिया है जो बाइडन के लिए, जो कि लीड ले रहे हैं, मुसलसल लीड ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और हर सर्वे, हर जानिब से यही आ रहा है कि जो अमेरिकन मसाइल हैं, जो इस वक्त के इशूज़ हैं, मईशत के हैं, रेसिज्म के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, और बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, उसके ऊपर उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब इन मामलात को किस तरह से जो बाइडन देखेंगे, और चूँकि उनके पास तजर्बा है, उनके पास ज़बरदस्त तजर्बा है, 2 दफ़ा वो नायब सदर रहे हैं अमेरिका के, बड़े तहम्मुल के साथ उन अमेरिकन वैल्यूज़ के लिए भी बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, मईशत को उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉइंट पाकिस्तानियों ने और ख़ास तौर पे सारे मुसलमानों ने मिल के जमा करके ये फंड रेस करके दिया है, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो पेश रहे हैं ताहिर जावेद साहब। आज मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स मुत्तहिद हो करके जो बाइडन का एक फंड रेजर किया, जिसका होस्ट मैं था, और हमने 1.3 मिलियन डॉलर रेज किया, और वाइस प्रेसिडेंट बाइडन ने वापस इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया कि मुसलमान उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे। मुसलमानों के साथ जो इस्तेहसाल किया जा रहा है जगह जगह पे, कश्मीर के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, रोहिंग्या के अंदर, इन सारी चीज़ों को बड़ा सीरियसली लिया जाएगा और इसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे 2 कंट्री थ्योरी फॉर पैलेस्टाइन और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरादियत देना और बहुत सारे और
ایشوز جو ہمارے لیے بہت ڈیئر اینڈ نیئر تھے ان کے اوپر بڑی واضح بات کی. مسلم کمیونٹی از ویری ہیپی. مسلم کمیونٹی از 100% متحد بہائنڈ جو بائیڈن. سنا آپ نے طاہر جاوید صاحب کو. یہ جو ایونٹس ہیں اس طرح سے نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا کہ چند دنوں کا کام ہے. یہ بڑی محنت کی ہے پاکستانیز نے اپنی جگہوں کے اوپر. پہلے ہم دیکھتے تھے اسرائیلیز بہت لابنگ کرتے ہیں, انڈینز بہت لابنگ کرتے ہیں. پاکستانی اور مسلمانوں کے اندر پیسے جمع کرنا, ساتھ دینا بہت چند تھے, لیکن اب تو باقاعدہ طور پر بڑے پیمانے پر پاکستانیز اور پاکستانی ادارے جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں. یہ اے پی پیک ان میں سے ایک بہت بڑی تنظیم ہے, بہت ایکٹیو تنظیم ہے. میں اس کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, واچ کر رہا ہوں, مختلف اسٹیٹس میں کس طرح کام کر رہی ہے, اور ایکسٹرا آرڈنری قسم کی پرسنالٹی ہے. بڑی سادہ سی پرسنالٹی ہے لیکن بڑے شاندار کام کرتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز احمد, بڑی خوبیاں ان کی, عاشقان رسول میں سے ہیں, بہت زبردست میلاد بھی پڑھتے ہیں, نعت بھی بڑی شاندار پڑھتے ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں. انہوں نے کیا کہا, پہلے تو میں ان کی سلام دعا دکھاتا ہوں آپ کی جو بائیڈن سے کس طرح کی رہی, کہ مسلسل ان سے ٹچ میں رہتے ہیں, میٹنگز کرتے رہتے ہیں. کیا کہا اس کے بعد میرے ساتھ لائیو بھی ہوں گے تو ڈاکٹر اعجاز سے بات بھی کریں گے. Dr. Ejaz Ahmed is a cardiologist from New York, founder and chairman of the American Pakistani Public Affairs Committee, and is working in multiple states with 5 active chapters to help the campaign. Well, thank you. Hi, Mr. Vice President. Good to see you again. How do you find the time? It was very hard during COVID crisis. It's really hard, but this is That's what I mean. Real. Your commitment to bring back America to its values. That's more important than anything else. Thank you for doing Well, this. thank you. جو بائیڈن کے ساتھ مسلسل ڈاکٹر اعجاز رابطے میں رہتے ہیں. خوش آمدید آپ کو بہت بہت ڈاکٹر اعجاز. یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ایک مارکہ ہے, $1.3 ملین جمع کرنا. اور اس میں اے پی پیک کے کتنے ہیں, اور اے پی پیک کا جو پورا سینیریو چل رہا ہے, کیمپین چل رہا ہے, سب سے زیادہ میں نے سنا ہے کہ پیسے اے پی پیک نے جمع کیے ہیں. جی, آج کا جو فنڈ ریزر تھا اس میں 300 سے زیادہ لوگ امریکہ سے آل اوور کنٹری لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں 1.3 ملین کے قریب پیسہ ریز ہوا, اور اس میں ملٹیپل لوگ جو تھے وہ چیئرمین تھے, ان میں سے میں بھی ان میں آئی واز ون آف دیم. اور بہت زیادہ لوگوں کی ایفرٹ تھی. آئیڈیا یہی تھا کہ ہر بندہ آرگنائزیشن جو ہے وہ 1-2-3 لاکھ ڈالر اکٹھا کرے تو اس طریقے سے زیادہ ملین سے زیادہ ہو جائیں. تو اٹ واز اراؤنڈ 1.3 ملین ریزڈ. اے پی پیک کا کنٹریبیوشن از بگ. وی ہیو آلریڈی ریز اراؤنڈ 300,000 فرام پاکستانی کمیونٹی, جسٹ ون آرگنائزیشن. There are other Pakistanis also working. They have also raised separately. So a lot of people are working on this. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے جو امریکہ میں ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, اور یہ اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ مسائل ایڈریس ہوں گے, اور خاص طور پہ پاکستانی امریکنز کے مسائل پرٹیکولرلی ان کے حل کی طرف آگے بڑھیں گے. دیکھیے, مسلمانوں کے جو پرابلمز امریکہ میں ہیں وہ یہی ہیں, جو مارجنلائزیشن ہوئی ہے, ان کے ساتھ سلیکٹیو سلوک ہو رہا ہے, جس طرح بلیکس کے ساتھ ہوتا تھا پہلے, ریسزم ہے. اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ مسلمانوں کو زیادہ تر فیس ہو رہے ہیں. یہاں پہ مائنورٹی کے ایشوز ہیں. جو پاکستانی امریکنز کے بھی وہی ایشوز ہیں جو کہ باقی مسلمانوں کے ہیں. دیٹ از ان امیرکا. لیکن ہم نہ صرف پاکستانیوں کے یا مسلمانوں کے حقوق کی امریکہ کے اندر بات کرتے ہیں, ہم ان کی ورلڈ وائڈ بھی بات کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں, جس طرح کشمیر میں وائلیشن ہو رہی ہے. اس نے آج بائیڈن نے بہت کھل کے کہا کہ کشمیر میں جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو بند کرنا, انٹرنیٹ بند کرنا, ہی از ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. سو اٹ واز ویری اوپن اسٹیٹمنٹ بائی ہم. آلسو اس نے سیریا کے بارے میں اور باقی دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایشوز ہیں ان سب کے بارے میں کہا. تو ہم انہی ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آخر کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کے بجائے جو بائیڈن کی طرف مسلم زیادہ رجوع کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسی پالیسیز رہی ہیں جس سے مسلمان جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہٹ کر جو بائیڈن کی طرف آ گئے ہیں, اور ایسا ہی ہے؟ اور کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور خاص طور پہ امریکن پاکستانیز جو ہیں وہ جو بائیڈن کی طرف آئے ہیں؟ امریکہ میں 90% مسلمان ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ الائن کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ ریپبلکن پارٹی نے ان کو مارجنلائز کیا ہوا ہے, اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اور آپ دیکھیں جو مسلم آرگنائزیشنز آن دا گراؤنڈ کام کر رہی ہیں, اس میں اے پی پیک از ون آف دا لیڈنگ آرگنائزیشن. جو ہم کام کر رہے ہیں, وی آر ورکنگ وتھ 200 different organizations
جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان میں ہم زیادہ سٹریس کر رہے ہیں کہ لوگ باہر آئیں اور ووٹ دیں. وہی 10 یا 12 سٹیٹس ہوتی ہیں جو کہ پریزیڈنٹ بناتی ہیں یا نہیں بناتی, اور ان میں مسلمان آرگنائزیشنز ہم کام کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ 10% زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز, آپ سے مسلسل رابطہ رہے گا. یہ کچھ پاکستانی بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں, طاہر جاوید صاحب اس میں پیش ہیں, ڈاکٹر اعجاز پیش ہیں, اور بھی بہت سارے پاکستانیز ہیں جو بہت پیش ہیں. لیکن یہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, جس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو مسلسل اجاگر کیا ہے, ریسنٹلی انڈیا کو ایکسپوز کر کے رکھا ہے, لابنگ بڑی زبردست کی ہے, سینیٹرز کے ساتھ, کانگریس مینس کے ساتھ لابنگ, ان کو سمجھانا انڈیا کتنی غلطی کر رہا ہے, ہیومن رائٹس کے وائلیشنز کس طرح سے کشمیر میں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو الیکشنز کے اندر ہم اس طرح سے نہیں دیکھا کرتے تھے کہ امریکن الیکشنز میں بہت دور کہیں پاکستانی بیٹھتے تھے, اکا دکا سامنے آتے تھے, کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوتا تھا. اب پاکستانیوں کا رول تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, لابنگ بھی ہو رہی ہے, مل بھی رہے ہیں, آگے جا کر بڑی پوزیشنز بھی انشاءاللہ پاکستانی امریکنز کو ملیں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بائیڈن ریکگنائز کر رہے ہیں مسائل کو, بات کر رہے ہیں, کھل کے بات کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر, مسلمانوں کے لیے کھل کے بات کر رہے ہیں, اور کوٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو, تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.